بسم اللہ الرحمن الرحیم، دا بلینک پیج آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ انڈیا کے اندر جس فاشسٹ تنظیم کی حکومت ہے، یعنی آر ایس ایس، اصل تو آر ایس ایس کی حکومت ہے، بی جے پی تو اس کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے نا، پولیٹیکل ونگ ہے، اصل آر ایس ایس ہے، پیرنٹ آرگنائزیشن آر ایس ایس ہے بیسیکلی، باقی سارے اس کے انڈے بچے ہیں۔ اس کے لیے میرا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ یہ اس ریجن کے لیے تو تھریٹ ہے ہی، مطلب یہ ریجن تو اس میں کچھ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اکھنڈ بھارت کا جو ان کا کانسیپٹ ہے، جو آئیڈیا ہے، آبجیکٹو ہے، لکشیہ ہے، اس کے اندر یہ سارے ساؤتھ ایشیا کے ممالک آ جاتے ہیں، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، یہ سارے پاکستان، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، مالدیو، یہ سارا آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ میپ تو ایسے ہیں ان کے جو کہ تبت کو بھی انکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، چائنا کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں، کچھ میپ ان کے ایسے بھی ہیں کہ وہاں تک اس کو پھیلانا ہے ہم نے۔ لیکن یہ جو میں بات کرتا ہوں، یہ گلوبل لیول پر سب سے بڑا تھریٹ ہے دنیا کو اس وقت، اور اس سے دنیا کو مل کے نمٹنا ہوگا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوتا ہوں؟ کیونکہ یہ اپنی فاشسٹ آئیڈیالوجی جو ہے نا، یہ دیگر ملکوں کے اندر، ویسٹرن کنٹریز میں بھی اب ایکسپورٹ کرنے لگے ہیں۔ ویسٹ کے اندر حالیہ سالوں میں ہمیں مذہبی دنگے ہوتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ان سوسائٹیز کے اندر کبھی ہوتا ہی نہیں تھا، یہ ابھی شروع ہوا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا وہاں پہ۔ لیسٹا کے اندر، یعنی آپ دیکھیں یو کے اندر ہمیں دنگے فساد نظر آئے یا نہیں آئے، ہندو مسلم اور ہندو کرسچن، اور پھر ہمیں آسٹریلیا کے اندر دنگے فساد نظر آئے یا نہیں آئے۔ لیسٹر کے اندر گزشتہ سال بہت بڑا ایک دنگا ہوا تھا، انگلینڈ کے اندر بہت بڑا دنگا ہوا تھا، اور مسلمان برادری کو ٹارگٹ کیا گیا تھا وہاں پہ۔ اس پہ حتیٰ کہ ان کے جو لوکل میڈیا آؤٹ لیٹس وہ بھی حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ بی بی سی ذرا دیکھیے گا 24 سپٹمبر 2022 کا، کہتے ہیں لیسٹر why the violent unrest was surprising to many۔ لوگوں کو لگ ہی نہیں رہا تھا یار ادھر بھی یہ انڈیا کی طرح ادھر بھی یہ بکواس شروع ہو جائے گی، لوگ لڑتے پھریں گے آپس میں۔ اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا براڈر ویو میں کہ یہ مسئلہ شروع اس طرح ہوا تھا کہ لیسٹر کے اندر ایک ریلی ہو رہی تھی، جیسے انڈیا کے اندر اکثر ہندتوا کے گنڈے ریلیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان ریلیز کے اندر جو روٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایسا روٹ ہو جو کہ مسلم برادری کے جو محلے گلی محلے ہیں ان میں سے کراس کرے۔ اور پھر جب یہ وہاں پر پہنچ رہے ہوتے ہیں تو ادھر پھر یہ نفرت انگیز نعرے مار رہے ہوتے ہیں مسلم کمیونٹی کے خلاف، اور پھر مسجد کوئی نظر آئے تو اس کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں، اس کو جلاؤ گھیراؤ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جان بوجھ کے۔ یہ انڈیا کے اندر پیٹرن ہے، یہی پیٹرن لیسٹرا کے اندر نظر آیا گزشتہ سال، اور یہ پہلی بار کچھ اتنا منظم طریقے سے نظر آیا۔ مسلمان جو کمیونٹی رہتی ہے، بنگالی مسلمان وہاں پر رہتے ہیں اور پاکستانی مسلمان رہتے ہیں، اور کچھ وہاں پر افغان مسلمان بھی اس علاقے کے اندر رہتے ہیں۔ یہ وہاں گئے اور وہاں جاتے ہی انہوں نے اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کی، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خواہ اور توڑ پھوڑ بھی کی وہاں پہ۔ تو اس پہ یہ حیران ہو گئے تھے انگریز کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے ملک میں کیسے آ گیا۔ اب مجھ سمیت بہت سارے اینالسٹوں کا یہ ماننا تھا کہ اس کے پیچھے آر ایس ایس کا فاشسٹ نظریہ ہے۔ اب جو نئی تازہ ترین یو کے سے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، انگلینڈ سے، بڑا انہوں نے اس پہ تفتیش کی ہے، انویسٹیگیشن کی ہے، اور سیدھا جو بلیم آ رہا ہے، جو انگلی اٹھ رہی ہے، پتہ ہے کس پہ اٹھ رہی ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے؟ نریندر مودی کی پارٹی بی جے پی۔ سیدھا اس کے اوپر سیکیورٹی کے جو آفیشلز ہیں یو کے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو دنگے ہماری طرف ہوئے اس کے اندر بی جے پی ملوث تھی، انڈیا کی رولنگ جماعت۔ یہ انتہائی ڈینجرس بات ہے۔ یو کے اور انڈیا کے ریلیشنز کے حوالے سے تو ہے ہی، لیکن انڈیا کے امیج کے حوالے سے انتہائی ڈینجرس یہ بات ہے۔ اچھا، ریفرنس بڑا ضروری ہوتا ہے، یہاں پر میں کوئی بات بنا ریفرنس کے نہیں کرتا ہوں۔ ڈیلی میل یو کے کا بہت بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے۔ اس میں آج تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی ہی چونکا دینے والی رپورٹ شائع ہوئی ہے، بہت ہی، کہتے ہیں نا، انڈیا سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا، اور اگر آپ کو انڈیا کے جو امیج ہے یا انڈیا کی جو ایک روایتی طور پر بڑا خوبصورت انڈیا کا چہرہ دنیا کے سامنے پہلے آتا رہا ہے، یہ سیکولر ملک ہے، امر اکبر انتھنی، وہ ابھی تک لوگوں کے دماغ میں، بہت ساروں کے میں وہی ہے کہ یہ ابھی تک وہی سیکولر ہے۔ اس کے لیے بڑا ڈینجرس ہے یہ، کیونکہ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کی جو رولنگ جماعت ہے وہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہی ہے دوسرے ملکوں میں۔ ڈیلی میل نے بڑی چونکا دینے والی خبر یہ لگائی ہے کہ وائلنٹ ایتھنک کلیشز ان لیسٹر لاسٹ ایئر ور اسٹاکڈ بائی انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی ہندو نیشنلسٹ پارٹی، سورسز کلیم۔ اب دیکھیں، یہ پاکستانی میڈیا آؤٹ لیٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں کے جو سیکیورٹی سورسز ہیں نا، وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ تھے۔
مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے کمیونٹی ٹینشنز آن برٹن's streets have been stoked by Indian political activists linked to Narendra Modi and his ruling Hindu Nationalist Party, UK security sources سے. مزید وہ کہتے ہیں the Mail on Sunday can reveal that elements close to Indian PM Narendra Modi's Bharatiya Janata Party are suspected of having incited British Hindus to confront Muslim youth in last summer's explosive riots in Leicester. ابھی یہ صورتحال ہے کہ انڈیا کو دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے کا مرکز بنا دیا گیا ہے. دنیا ایسے دیکھ رہی ہے. دیکھیں یہ ویسٹرن میڈیا آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ پھٹ پڑے ہیں ابھی کہ ہمارے ملکوں کے اندر دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اور بی جے پی کا نام آ رہا ہے. بی جے پی ایکسپورٹ کر رہی ہے. مودی کے قریبی جو بی جے پی کے جو قریبی لوگ ہیں وہ اس سب کے اندر ملوث تھے. نا یہ انہوں نے کیوں کیا ہے چلیں یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. یہ تو میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتایا ہوا تھا, یہ تو آج رپورٹ شائع ہوئی ہے نا. پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ یہ یہاں سے انڈیا سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے. جب تک آپ یہاں پر چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے نا انڈیا کے اندر, تب تک آپ انٹرنیشنل لیول پر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. انڈیا میں آپ کو آر ایس ایس پر بین لگانا پڑے گا, آر ایس ایس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, پھر ہی آپ دنیا کو اس سے بچا سکتے ہیں. اب یہ کیوں کیا انہوں نے؟ کوشچن ہے نا, ان کا کیا کام ہے وہاں جا کر اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے؟ کیوں کر رہے تھے وہاں پہ؟ آپ کو پتا ہے اصل میں یہ گلوبل لیول پر جو مسلمانوں کے خلاف ایک وار آن ٹیرر کی کیمپین شروع کی گئی تھی, اس کے اندر بھی بہت ساری لابیز تھی. کبھی میں بات کروں گا اس کے اندر زائنسٹ اور دوسرے کیسے پھدک کے انوالو ہو گئے تھے. دا آئیڈیا واز ٹو شفٹ دا وار ان سائڈ مڈل ایسٹ, اور وہاں پر ایک نیا ریجنل آرڈر کریٹ کرنے کے لیے یہ ساری حرکت کی جا رہی تھی. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ چائنا کے ابھرنے سے امریکنز کا, ویسٹ والوں کا, سارے پالیسی میکرز کا جو شفٹ ہوا ہے نا دھیان, وہ گیا ہے بیجنگ کی طرف, اور وہ کنٹینمنٹ آف بیجنگ میں لگے ہوئے ہیں, کنٹینمنٹ آف چائنا میں. اس کے چلتے ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پر جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے خلاف ویچار بدلے ہیں. ریسنٹ ایئرز میں مسلمان ایشو نہیں ہے, مسلم برادری کی تو الٹا سپورٹ چاہیے. امریکنز کو بھی چاہیے مڈل ایسٹ کے اندر اور دنیا بھر میں, سینٹرل ایشیا میں چاہیے, ساؤتھ ایشیا میں چاہیے, مڈل ایسٹ میں چاہیے, افریقہ میں چاہیے. امریکنز کو مسلم برادری کے اندر سپورٹ چاہیے, اپنا بہتر امیج چاہیے اس وقت, تاکہ وہ چائنا کو کمپیٹ کر سکے. چائنا کی مسلم برادری کے اندر آپ دیکھیں فلسطین کا ایشو چائنا ریز کر رہا ہوتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا اسرائیل آج کل یہ جو بمباری کر رہا ہے غزہ کے اوپر, اس پہ بھی میں ابھی ہو سکتا ہے آج یا کل اس پہ بات کروں گا ڈیٹیل میں کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو بمباری ہو رہی ہے اس میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے اندر اس مدعے کو اٹھایا کس نے؟ چائنا نے اٹھایا. امریکہ نے بلاک کر دیا اس کو, چائنا نے اٹھایا. تو مسلم دنیا کے اندر چائنا اپنا امیج بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہی چیز امریکنز کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا امپریشن بہتر ہو وہاں پہ, اور وہ کنٹینمنٹ آف چائنا پہ فوکسڈ ہے. تو وہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت تھی نا, اور مسلمان جو ٹارگٹ پہ تھے, وہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو رہا ہے. دنیا چینج ہو رہی ہے. اب وار آن ٹیرر کی جگہ اور یہ جو اسلامک آتنکواد سو کالڈ جو ہے اور ریڈیکل اسلامائزیشن, اس سے یہ چائنا کے اندر چائنا فوبیا اور سائنوفوبیا میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو, یہ چاہتے ہیں ابھی بھی ویسٹ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا رہے مسلمانوں کے. آر ایس ایس والے یہی چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ان کے انڈیا کے اندر جو گرانڈ آبجیکٹیوز ہیں نا, ہندو راشٹر اور یہ سارے, ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے یہ چیز. اور یہ چاہتے ہیں عالمی برادری ہمیں سپورٹ کرے ہندو راشٹر بنانے کے لیے, اور مسلمانوں کو یہاں پر تنگ کرنے کے لیے اور کارنر کرنے کے لیے. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے سپورٹ چاہتے ہیں. اس کے لیے مائنڈ سیٹ بنانا ہے انہوں نے. تو مائنڈ سیٹ بنانے کے چکر میں انہوں نے یہ ساری حرکتیں وہاں پر کر رہے ہیں. فاسسٹ آئیڈیولوجی وہاں پر بھی پھیلا رہے ہیں, اور وہاں پر ہندوؤں کو پہلے انہوں نے کہا کہ اس کو موبلائز کریں گے تو ہندو برادری کو یوز کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک امیج کریٹ کریں گے وہاں پر ویسٹرن کنٹریز کے اندر. لیکن پکڑے گئے. دیکھیں یو کے ہے, یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. ان کے سورسز انڈیا سے بھی زیادہ تیز ہیں. ایک دور میں دنیا کی سپر پاور رہے ہیں, اور یہ دنیا کا بہت امپورٹنٹ ملک ہے. تو پکڑے گئے, انہوں نے پکڑ لیا, فوراً سے پکڑ لیا کہ کون تھا اس کے پیچھے, اور اپنی میڈیا کے اندر چلوا بھی دیا کہ یہ بی جے پی والے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. کس قدر انڈیا کا نام دیکھیں خراب ہوا ہے یہاں پہ. اب انڈیا کی ڈیپ اسٹیٹ کو یہاں پر اور انڈین پالیسی میکرز کو سوچنا پڑے گا کہ اس طرح کی آئیڈیولوجی اور اس طرح کے نظریے اور اس طرح کی حرکات کے ساتھ کیا آپ زیادہ عرصہ دنیا کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ کہ آپ کے ملک سے جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے اندر ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہا ہے, کیا آپ چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے. اسی لیے اس طرح کے ایلیمنٹس کو لگام ڈالنا میرے خیال سے اب انڈیا کے خود کے لیے ضروری ہو چکا ہے.